محترم ناظرین اور سامعین، آج پھر ہم ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے کچھ پروگراموں میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذلی اور بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف حوالہ جات دیے ہیں، اور چونکہ یہ ایک صوفیانہ کلام ہے تو مختلف صوفیاء کی کتب سے بھی حوالہ جات دیے گئے ہیں، اور اعتراض چونکہ جس کا ہم جواب دینا شروع کیا تھا وہ ایک دیوبندی ٹی وی چینل غیر معروف سا ہے اس پر کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں ہم نے زیادہ تر حوالہ جات جو ہیں وہ دیوبندیوں کے ہی پیش کیے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ ہم دوسرے بھی مختلف فرقوں کے حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کریں گے تاکہ ناظرین کے سامنے ایک نظریہ آ جائے یا ایک جو ہے وہ علم آ جائے کہ سب جو بھی صوفیاء کو ماننے والے خاص طور پر فرقے ہیں، جیسے آج کل مشہور بریلوی اور دیوبندی فرقے ہیں، وہ ان اصطلاحات کو ذلی اور بروزی اور عکس اور اصل اور اس طرح کے جو اصطلاحات ہیں ان کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی ان جو نظریات ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں احمد بٹ صاحب، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم آپ نے مختصر تعارف جو ہے وہ کروا دیا ہے کہ پہلے خاص طور پہ ہم نے دیوبندیوں کے اور اس کے علاوہ ہم نے بزرگان دین ہیں جن کو سارے ہی بزرگ مانتے ہیں، ان کے بھی بعض حوالہ جات پیش کیے ہیں، جیسے مکتوبات امام ربانی اور اسی طرح شاہ ولی اللہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالہ جات بھی ہم نے پیش کیے ہیں جو کہ تقریباً کہہ لیں بعض جگہ پہ وہ اختلاف بھی ان سے کرتے ہیں لیکن عام طور پہ ان کو وہ اپنا بڑا ہی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو دکھانی مقصود تھی کہ اس وقت کی یہ رائج اصطلاحات تھی، صوفیہ کے ماننے والے ان اصطلاحوں کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، اور انہی اصطلاحات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا دعویٰ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج پھر کچھ بزرگوں کے حوالے آئیں گے جو مشترک ہیں، اور اس کے بعد بریلویوں کے انشاءاللہ حوالہ جات جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ جی، تو ہمارے پاس حوالہ جات اس وقت موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے شروح الغیب، ترجمہ فتوح الغیب۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کی طرف ہے، دیکھیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے، جس پر اکثر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، جی رضی اللہ احمدی مسلمان کیوں لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس میں صفحہ نمبر ہے جی 14، اس پر اور پھر آگے 15 اور 16 نمبر صفحہ پر ہم چلتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کیوں نہ ہو جب کہ ولایت در حقیقت ذل نبوت ہے۔ یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 16 کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں ذل جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ولایت در حقیقت ذل نبوت ہے، اور جس میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا وہ سب زیر سایہ نبوت ہی ہوگا، بالخصوص ولایت کبریٰ حضور غوث پاک کی، آپ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذل ذلیل اور آفتاب کمال کے نور بے زوال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ذل کی اصطلاح آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ولایت ذل نبوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی اصطلاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال کی تھی، تو وہ پچھلے پروگرام میں یہ حوالہ جات میں نے سیو کیے ہوئے ہیں مختلف صفحات سے۔ دیوبندی جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اصطلاحات اسلام میں استعمال نہ ہوئی ہوں وہ کوئی استعمال کرے تو وہ زندیق ہے اور ملحد بھی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اس میں وہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، اور احمدی مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اسلام سے باہر ہیں جس میں ہم سارے اکٹھے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس کے بھی دیوبندی وہابی شیعہ میں سے حوالے آئیں گے ان کو یہ مانتے ہی ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، اگلی کتاب کا نام ہے مقیاس الحنفیت۔ یہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ جنید زمان، پیر طریقت، مناظر اعظم عبد الوہاب مونا محمد، یہ اس کا اگلا صفحہ ہے جی، یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 4 ادھر لکھا ہوا ہے، ویسے اصل کتاب کا کیا صفحہ نمبر ہے اس کا یہاں کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال یہ مقیاس حنفیت ہے جی، اس میں ہے جی یہ شعر، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہے شور محشر جس سے بپا
کذب و کفر میں، ہاں دافع فطور ہے مقیاس حنفیت، لا ریب اس جہاں میں ہے ذل عمر عمر، اسلام کا شعور ہے مقیاس حنفیت۔ تو یہ دیکھ لیں جی، ذل ہاں جی، عمر کسی میں عمر۔ بتا دیتا ہوں، یہ کے صفحات ہیں، انہی میں یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس پہ صفحہ نمبر کوئی نہیں ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس کا شروع میں ہی یہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے بڑے نامور قسم کے علماء جو ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، محمد عمر اچھروی بھی ان کو کہتے ہیں، ہاں ان ہاں کی یہ مقیاس حنفیت اور اسی طرح اور بھی کافی ساری کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہے۔ تو کیونکہ ان کا نام عمر تھا تو یہاں پہ یہ اپنے آپ کو ذل عمر عمر کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ بہرحال انہوں نے بھی یہ فقرہ جو ہے یا یہ لفظ جو ہے وضاحت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ آج جتنے بھی حوالے آئیں گے ان میں سے اکثریت یا تو عام بزرگان کی ہے جو مشترک ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ان کی شرح جو کی ہے جس نے، اسی طرح دیگر حوالے جو ہے وہ حنفیوں کے آئیں گے، دیوبندیوں والا سیکشن جو ہے وہ ہم پہلے 3 پروگراموں میں اس کا حوالہ جات جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ جی، اگلی کتاب ہے، اس کا نام ہے مائے اعلی حضرت، مشتمل بے قصیدہ نغمۃ الروح۔ تو اس میں یہ صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ شعری کلام ہے، اس میں لکھا ہے مصطفیٰ ہے ذل حق نور خدا، مصطفیٰ ہے ذل حق نور خدا، تم ہو ذل مصطفیٰ احمد رضا۔ لیں جناب کہ احمد رضا خان بریلوی جو ہے وہ ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں جی، غلط تو نہیں میں سمجھا یہاں سے؟ نہیں بالکل محترم، آپ صحیح سمجھے ہیں، وہ صاف واضح لکھا ہوا ہے، اس میں ناس میں غلطی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جی، تو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو کہ بریلوی فرقہ کے امام ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ذل مصطفیٰ ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے، ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے جی بالکل۔ چلتے ہیں، اگلا حوالہ ہے یہ ہدایت بخشش کامل۔ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو شعر وغیرہ لکھے ہیں ان کا مجموعہ ہے ہدایت بخشش، جس کا تیسرا حصہ یہ اکثر چھپاتے ہیں۔ تو یہ حصہ اول ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس میں غوث اعظم، یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، اس کے اندر یہ شعر ہے، اور شعر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبوی ذل الوی برج بطول منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ تو لکھا ہے کہ آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل ہیں، نبوی ذل الوی برج، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کہا گیا ہے، یعنی ذلی طور پر محمد کہا گیا ہے۔ آگے ہے جی امی ولی، یہ کتاب کا نام ہے۔ سلیم، جی ایک حوالہ میرا خیال ہے مس ہو گیا ہے، یہ ہدایت بخش سے پہلے دیکھیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ ہوگا، جی، کیونکہ ملفوظات میرے اعلی پاس جو حضرت ہے، ترتیب ہے۔ ہاں جی، مکمل 4 حصے جو ہے ملفوظات اعلی حضرت، یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب 2009 کا ایڈیشن ہے یہ، اس کے صفحہ نمبر 109 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، سوال ہوا ہے وحدت الوجود کے معنی کیا ہے؟ لکھا ہے وجود ہستی بالذات واجب تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں اسی کی ذل پرتو یعنی عکس ہیں۔ لیں جناب کہ ساری دنیا میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے، اب جو بھی چیز میں ہر چیز آ جاتی ہے، وہ اپنے ذہن دوڑا کر دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی طور پر ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ ذلی طور پر خدا تعالی ہے، یعنی وہ خدا تعالی کا ذل ہے۔ تو حقیقتاً وجود ایک ہی ٹھہرا، یعنی اصل سب کا وجود اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہے۔ آگے ہے کہ اس کے بعد کچھ مثالیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک یاد ہے، مثلا روشنی بذات یعنی بالواسطہ آفتاب و چراغ میں ہے، زمین و مکان اپنی ذات میں بے نور ہیں، مگر بالعرض یعنی بلا واسطہ آفتاب یعنی سورج کی وجہ سے تمام دنیا منور اور چراغ سے سارا گھر روشن ہوتا ہے۔ ان یعنی زمین و مکان کی روشنی، انہیں یعنی آفتاب کی روشنی ہے، ان یعنی آفتاب و چراغ کی روشنی ان یعنی زمین و مکان سے اٹھا لی جائے تو وہ ابھی تاریک محض رہ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہاں جی، دیکھ لیں۔ جی یہ یہاں پہ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں نبوت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جیسے آج صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی مثال آفتاب کی ہے کہ ان کا نور ذاتی ہے، اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ان کا ذیل ہیں، یعنی کہ ان کی روشنی سے وہ چمکتے ہیں، خود ان میں روشنی نہیں ہے۔
تو یہاں پہ یہ وحدت الوجود یعنی کہ اللہ کے ساتھ وہی بذات اور بالعرض والا جو ہے، جو کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے فلسفہ بیان کیا، یہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں انہی لفظوں میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ وہاں نبوت کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ جی مطلب آگے اگر دیکھتے ہم ہیں اس کیا کو لکھا تھوڑا سا سمجھیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کا وجود، باقی انبیاء کا وجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے، تو پھر وہ وحدت الوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جاری کریں وہ تصور، تو اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ کا وجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، جیسے یہ وحدت الوجود میں ہر چیز کو خدا کہتے ہیں، تو پھر ہر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بہرحال جی وہ مطلب وہ انشاءاللہ آگے اس کے حوالے جو ہیں وہ آ جائیں گے، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شانیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے، عیسیٰ علیہ، یہ انشاءاللہ آگے حوالے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اگر کسی جی جی غلطی سے ٹھیک ہے۔ رہ جائیں تو آپ مجھے یاد کروا دیں، میں انشاءاللہ ان کا بھی ذکر جو ہے وہ کر دوں گا۔ صفحہ نمبر 110 ہے جی اسی کتاب کا۔ لکھا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو شخص آئینہ خانہ میں جائے وہ ہر طرف اپنے آپ کو ہی دیکھے گا، اس لیے کہ یہی اصل ہے، اور جتنی صورتیں ہیں سب اس کے ذل یعنی عکس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ عکس ہی ذل لفظ ہے، یہ جو ذلی طور پر کسی کو کہنا تو یہ کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے جو اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ذل کا معنی ہی عکس ہے، جیسے آئینے کے اندر انسان کا عکس ہوتا ہے، مگر یہ صورتیں اس کی صفات ذات کے ساتھ متصف یعنی موصوف نہ ہوں گی، مثلا سننے والے، دیکھنے والے وغیرہ وغیرہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ صورتیں صرف اس کی سطح ظاہری یعنی جسم کے ظاہری حصے کے ذل یعنی عکس ہوں گے، ذات کی نہیں۔ اور سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا ذات کی صفتیں ہیں، سطح ذات کی نہیں، لہذا جو اثر ذات کا ہے وہ ان زلال یعنی عکوس میں پیدا نہ ہوگا، بخلاف حضرت انسان کے یہ ذل ذات باری تعالی ہے، لہذا زلال صفات سے بھی حسب استعداد یعنی بقدر صلاحیت بہراور یعنی فیض یاب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ کہتے ہیں باقی چیزیں جو ہیں انسان کے علاوہ کائنات کے اندر وہ کوئی ایسی خاص ذل نہیں ہے، لیکن سب سے کامل ذل خدا تعالیٰ کا انسان ہے، اسی لیے جو اس کی صفات ہیں جیسے سننا، دیکھنا، بولنا وغیرہ وغیرہ وہ بھی انسان میں آ گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی بالکل صحیح، آپ نے وضاحت کر دیا بے شک۔ دیدار الہی کس طرح ہوگا حضور؟ اب یہ اب بھی سمجھنے میں نہیں آیا کہ وہ ہر جگہ کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر ان زلال و کوس کو کہا جائے تو یہ اتحاد ہے، وحدت نہیں، اتحاد کھلا الہاد اور زندگا یعنی کفر و بے دینی ہے، نہیں جناب۔ اور اگر یہ زلال و کوس نہیں دیکھتے بلکہ انہیں عدم محض میں سلاتے ہیں، ایک اللہ کی جلوہ نظر آتا ہے تو یہ خود بھی ایک ذل ہے، یہ بھی معدوم ہوئے تو نہ ناظر یعنی دیکھنے والا رہا نہ نظر، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے کیا معنی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وہی وحدت الوجود کی مزید بحث ہے۔ آگے ارشاد ہے جی، زلال و قوس مرآت ملاحظہ ہیں، مرآت کا مرئی یعنی نظر والی چیز سے متحد ہونا کیا ضرور علم بالوجہ میں وجہ مرآت ملاحظہ ہوتی ہے۔ آگے ہے جی، زلال اپنی ذات میں معدوم ہیں، کسی کی ذات مقتضی وجود نہیں یعنی وجود کا تقاضا نہیں کرتی۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 112 ہے، اس پہ لکھا ہے یعنی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق کے مظہر ہیں اور ظہور حق آپ میں بالذات ہے۔ نہیں جناب، ظہور حق آپ میں بالذات ہے۔ عرض تو تمام مخلوق زلال ذات کس طرح ہوئی؟ ارشاد ہے اسما مظہر صفات ہیں اور صفات مظہر ذات، اور مظہر کا مظہر ہے تو سب خلق مظہر ذات ہے، اگرچہ بواسطہ یا بوسائط۔ شیخ کا کلام مظہر ذات بلا واسطہ میں ہے، وہ نہیں مگر حضور مظہر اول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لفظ دیکھیے، ظہور حق دروئے بذات یعنی حضرت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ مظہر حق ہیں۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو قاسم نانوتوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ آپ اول مظہر ہیں، یعنی ڈائریکٹ مظہر آپ ہیں، اور اس کے بعد جس کو جو بھی مظہر ہے وہ آپ کی وجہ سے مظہر ہے، وہ ڈائریکٹ مظہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال جی بالکل بالکل، جی اگر سننے والوں کو یہ فلسفہ نہ سمجھ آئے، بعض دفعہ یہ مشکل بھی ہو جاتی ہے سمجھنا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں جو ہم چیز دکھا رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ذل اور بروز وغیرہ کے الفاظ جو ہیں یہ اسلام میں یا صوفیاء کے مذہب میں یہ موجود تھے، وہ اپنے عقیدوں کو سمجھانے کے لیے ان کا استعمال کیا کرتے تھے، یہ اصل میں دکھانا مقصود ہے۔
باقی اس کی وہ تفصیلیں آگے سے بحث وغیرہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہر کسی نے مختلف الفاظ میں اس کو، کیونکہ یہ مسئلہ واقعی تھوڑا سا پیچیدہ بن جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی اتحاد اور وحدت کا کہا ہے کہ اگر اتحاد مانو گے تو کفر ہو جائے گا، اگر وحدت مانو گے تو یہ ہو جائے گا. تو ہر ایک نے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ذل اصل میں، یہ عکس جو ہے وہ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم۔ کیوں اس کو عکس کہا جاتا ہے. تو اس کو اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے دیکھنے والی کہ یہ جن کو یہ بزرگ بھی مانتے ہیں، جن کی یہ پیروی بھی کرتے ہیں، ان سب کے حوالہ جات آ رہے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کیے. جی بس. آگے جی کتاب کا نام ہے امی ولی، سوانح ارشادات کرامات حضرت دباغ علیہ مالہ، میں نہیں جانتا کون ہے. اچھا بہرحال تعارف انہوں نے کروایا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 6 ہے. صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ اپنی اپنی فہم کے مطابق حسن و خوبی نکال کر سر دھننے نہ لگے رہیں، بلکہ ہر سالک راہ طریقت اسلام اپنی علم الیقینی کی لذت کو عین الیقینی کے کیف و حال میں لا کر کچھ تو حق شرف انسانیت ادا کرتا ہے. انبیاء سابقہ کے ذل میں راہ توحید ابراہیمی، راہ عشق و طریقت عیسوی، راہ شریعت موسوی علم لدنی کو اپنانا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سالک ہو طریقت کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو باطنی طور پر ڈھونڈنا چاہتا ہو، تو وہ سابق انبیاء کا ذل بن جائے تو پھر وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں پھر محبوبیت کی کملی اوڑھ کر کچھ تو خیر امت ہونے کا ثبوت دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ پروگرام یہاں پہ جو جتنے بھی حوالے ہیں یہ پورے ہو جائیں. ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ مختصراً جتنا بھی وہ اس کا ہوتا ہے جی بالکل، تو اور وہ ہم کوشش کرتے کرتے ہیں جاتے ہم. ہیں. امی ولی بھی ہو گیا ہے جی. کشف المعارف ہے جی کتاب کا نام. مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کے مضامین کی عنوان وار ترتیب. کشف المعارف. ٹھیک ہے جی. یہ معرفت کی باتیں ہیں، خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی، لیکن کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ. صفحہ نمبر 350 ہے اور اس پہ لکھا ہے حقیقت محمدی حصہ دوم. یہ مضمون ہے جی. اور آگے لکھا ہے مکتوب 127 دفتر سوم. اس کا ایک حصہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس سے تسلسل قائم کریں. حضرت محمدی جو ظہور اصل اور حقیقت الحقائق ہیں. یہ دیکھ لیں جناب کہ حقیقت محمدی کیا ہے، ظہور اصل اور حقیقت الحقائق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حقائق کیا انبیاء کرام کے حقائق اور کیا ملائک سب اس کے اضلال کی مانند ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء اور ملائک کے اندر حقائق پائے جاتے ہیں، خصوصیات اور چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی ذل ہیں، اور تمام حقائق کا اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. یعنی یہی وہ بات بتا رہے ہیں کہ ہر نبی میں پائی جانے والی صفت یا ہر فرشتے میں پائی جانے والی صفت جو ہے اس کی بھی اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باقی سارے اس کے ذل ہیں. کیا ہیں جی؟ ذل ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کتاب کا نام ہے سوانح عمری امام ربانی. مجدد الفسانی کی جو زندگی ہے اس کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے. لکھا ہے کمال پیروی جناب مقدس رسول الثقلین کی بیان کریں گے. شروع سے میں پڑھتا ہوں. اس بیان کے ضمن میں ہم حضرت مجدد صاحب کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کی کمال پیروی جناب مقدس رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کریں گے، اور ذلی طور پر مجدد کا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رنگ ہونا بھی ثابت کریں گے. کیا ثابت کریں گے جی؟ ذلی طور پر مجدد کا رسول سے ہم رنگ ہونا بھی ثابت کریں گے. واضح ہو کہ مجدد اپنے رسول کا نمونہ ہوتا ہے اور عملی طور پر نمونہ بن کر اسی سیڑھی پر چڑھ کر جہان کو دکھاتا ہے جس پر اس کا رسول چڑھا تھا، اور اس کی کمال تابعداری کر کے متصف باصاف کمال ہو کر مخلوقات کے واسطے ہدایت کا نمونہ قائم کرتا ہے. تفسیر روفی میں زیر آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. تحریر کیا ہے، تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے کئی پیغمبر بھیجے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر کم و پیش پیدا ہوئے. یہ اس تفسیر میں لکھا ہے جی. وہ اس کا حوالہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمل ان کا طریق پر تھا مثل یوشا، شمعون، ایوب، داؤد، سلیمان، والیاس، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کے، اور یہ سب شریعت موسوی کے تھے. مقصود ان سے بھیجنے سے جاری کرنا اس شریعت کا تھا جو تحریفات
उलमाए मूसवी से मुतगय्यर वगैरह वगैरह। तो मकसद यहाँ था, असल बात यहाँ है कि ज़िली तौर पर मुजद्दद अपने रसूल से हमरग होना साबित वो करेंगे, और उन्होंने बताया है कि मुजद्दद जो होता है वो नबी की सारी सिफात को अपना कर उसी जगह पर पहुंचता है जहां नबी पहुंचता है, ताकि लोगों की हिदायत का बायस बन सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। सराजुल अवारिफ फी फिल वसाया वल मुआरिफ, सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी हाँ साहब जी। ने ये किताब। मोहतरम, मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना वक्त भी कम नहीं है कि इसका अगला वाला हम ना पढ़ते। अच्छा, यहाँ उसमें पे है लिखा कुछ हुआ है, और? बस जानना चाहिए कि एक मुजद्दद अच्छा, वो हर आखिरी सदी मैंने पैदा देखा ही होता नहीं है। है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं देख आए, लेते हैं। अच्छा, सही है, ठीक। अच्छा, लिखा है जी, बुलंदी और फोकियत है मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दद में पर, और यही तौर ज़माना इरसाल अंबिया से चला आता था कि बाद हजार बरस के पैगंबर उलुल अज़म पैदा होता था, जो साहब अहकाम जदीदा और साहब किताब पसंदीदा हो, और दरमियान में अंबिया मुतब्बा उसकी शरीयत के होते थे। यानी उन्होंने कहा है कि चूंकि ये हजार साल बाद पैदा हुए हैं, इसलिए पिछले आने वाले तमाम मुजद्दीन से ये अफजल हैं। क्यों जी, गलत तो नहीं समझा मैं? जी मोहतरम, बिल्कुल सही समझे हैं, लेकिन वो मैंने खाने में वो लगाई हुई थी, जिस हदीस का हवाला जो है वो हम देते भी हैं। अल जैसा कि आया वो तो यहाँ बादल पे में आते हैं। बिल्कुल के निशानियां जो हैं वो 200 साल बाद शुरू होंगी, और इसकी तशरीह जो है वो ये की जाती है कि 1200 साल बाद जो है अल कलाम को अहद का वो गिनते हैं। तो इसलिए ये मुजद्दद अल सानी जो है उसका मिस्ताक नहीं हो सकते। बेशक वो ठीक है कि उन्होंने वो फ़लसफ़ा बयान किया है, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास फ़लसफ़ा उन्होंने बयान किया वो ये है कि पहली उम्मतों में ये होता था कि हर हज़ार साल के बाद पैगंबर उलुल अज़म जो है वो पैदा होता था। लेकिन चूँकि अब ख़त्म नबूवत है, तो अब ज़िल्ली तौर पे ये मनसब जो है वो आने वाले के लिए खुद आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 4 बार जो है वो मुस्लिम की हदीस में नबीउल्लाह कहा है। वरना हम कलामी जो है वो अल्लाह ताला ने अपने बेशुमार बंदों से की है, जैसा कि वो मुजद्दीन वगैरह से भी करता है, और बार-बार वो अपने इल्हामों का ज़िक्र भी करते हैं। तो इसलिए कलाम करना अल्लाह ताला का वो क़यामत तक जारी रहेगा। इसलिए बाज़ दफ़ा जब ये कह देते हैं कि अब अल्लाह किसी से कलाम नहीं करेगा, तो ये उस खुदा के खुदा होने से इनकार है। इसलिए कि जब बनी इसराइल का वाक़या हुआ था वो बछड़े वाला, तो अल्लाह ताला ने उनको मिसाल ही यही दी थी कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि वो कलाम नहीं करता? तो जो कलाम नहीं करता वो बछड़ा होता है। ये कहने का मकसद था अल्लाह ताला का। अल्लाह जो है वो कलाम करता है, ये उसकी एक सिफ़त है, और अल्लाह ताला की कोई भी सिफ़त जो है वो मुअत्तल नहीं है। जितनी भी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं वो जारी और सारी हैं। तो इसलिए ये जो कह देते हैं कि अब अल्लाह किसी से कलाम नहीं करता, ये भी गलत है। यहाँ पे फिर मैं बता दूं कि अल आयात बादल मयातैन के मेयार की वजह से ये मुजद्दद अल सैनी सानी जो है ये उसका मिस्दाक नहीं बन सकते। हाँ, अपना उनका एक दर्जा खास है, उससे हम इनकार नहीं करते। तो जी मोहतरम। किताब का नाम है जी सिराजुल अवारिफ फिल वसाया वल मुआरफ, और इसके अंदर हम देखते हैं कि सफ़ा नंबर 85 के ऊपर लिखा है कि 27वां नूर, मैंने अपने शेख शाह अल रसूल, ये देखें फिर रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा हुआ है, हालांकि ये कोई साहबी नहीं है, से अर्ज किया कि बाज़ दरवेशों को बारहा हराम और मुर्दार खाते देखा गया है। माशाअल्लाह, कि बाज़ दरवेशों को बारहा हराम और मुर्दार खाते देखा गया है। कई बार देखा गया कि उन्होंने मरे हुए जानवर की गोश्त और चर्बी को इस्तेमाल किया, और बज़ाहिर वो मजदूब और मजदूर की सूरत भी नहीं रखते, बल्कि कभी कभी तो वो दूसरों को भी इसमें कुछ देते हैं। जब हमने देखा तो वो हलवा निकला। ये क्या राज है? इरशाद फरमाया, कुन फ़यकून, ये बारी ताला की सिफत है। जब बंदा फ़ानी महज होकर इस सिफत का मजहर बन जाता है, तो इसे ये कुदरत हासिल हो जाती है। ठीक है जी, यानी कि अल्लाह ताला का वो जिल बन जाता है, कि जो मोहतरम, ये अल्लाह। एक और एतराज़ जो है उसका जवाब भी इसी में आ गया है कि ये जो कहते हैं कुन फयकून, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे ये एतराज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये इस मुकाम को ये मानते हैं अपने औलिया में। जी जी। इंशाल्लाह जब हम उसका ज़िक्र करेंगे तो मज़ीद उसके भी हवाले मैं दूँगा कुन फयकून के भी। लेकिन ये ज़िमरन चूँकि आ गया तो मैंने कहा कि इसको भी हाइलाइट कर दें। और दूसरी बात ये है कि ये जो रज़ीउल्लाह या अलैहिस्सलाम है, ये आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। दुआ दुआ ही है ना कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, अल्लाह ताला उन पे सलामती भेजे। तो इसलिए ये बाज़ दफ़ा हम पे एतराज़ करने के लिए वो इस्तिलाह जो खुद अपने ये बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं ये हम भी ये क्यों इस्तेमाल करते हैं।
اگر ہم اپنے خلفاء کے لیے یا اپنے حضرت مسیم علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ بڑے دکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ جو ان کے گھر میں اپنے لیے ان کے جائز ہے وہی بات اگر کوئی دوسرا کرے تو اس پہ یہ اعتراض کرتے یہ ہیں. پاکستان کے محترم قانون میں لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا، اور وہ جی کتابیں بالکل بیان کر دیتے ہیں ہماری اس لیے کہ جی اس میں لکھا گیا ہے، تو یہ وہ کتابیں ہماری کرتے پاکستان ہیں میں نا. بکتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں، میں اسی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ عوام جو کرتی ہے وہ تو چلو کرتی ہے، یہ حکومت پاکستان اور جو قانون ہے وہ بھی بکاؤ مال ہے. آگے صفحہ نمبر 86 ہے جی، 28واں نور. ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضرت روح کیا ہے؟ فرمایا کہ روح صفت حیات باری تعالیٰ کا عکس ہے. جب باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سمجھنا محال ہے تو روح کی حقیقت کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ تو اسی کا ذل اور عکس ہے. یعنی روح خدا تعالیٰ کی زندگی کا عکس ہے، جیسے خدا زندہ ہے ایسے ہی روح ہے. تو ذل اور عکس بھی آ گیا اس میں، یعنی روح جو ہے وہ ذلی طور پر حیات خدا بندی ہے. عالم صغیر میں عقل ہے جو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکسوں میں سے ایک عکس اور انہی کا پرتو ہے. عقل کیا ہے جی؟ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس اور پرتو ہے. عالم کبیرہ میں شہنشاہ حقیقی کا عرش عظیم ہے. اچھا جی، 105 پھر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بندہ کو اپنے کلام کا مظہر بنا دے اور اس کی زبان سے کلام فرمائے تو کیا تعجب ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ خود اس کی زبان سے بولتا ہے، یہ وہ بندہ خود نہیں کہتا، یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا. یہ آگے مثال بھی بلکہ لکھی ہوئی ہے. تو وہ جو تم انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی سنتے ہو تو یہ وہی کہتا ہے جسے یہ کہنا زیبا ہے. یعنی کہ وہ بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے اس کی زبان سے. حالانکہ تم نے یہ بات یزید اور حسین بن منصور سے سنی ہے. تو آج کل کے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی یہ واقعی کفر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، جس نے یہ کہا ہے وہ کافر ہے. لیکن دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں جا بجا اس کی وضاحتیں ملتی ہیں کہ یہ جس نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، اور وہ کہنے والا اصل میں اللہ ہی تھا. تو آگے چلتے ہیں. اور یہ بھی اصل میں ذل والا اور عکس والی ہی مثال ہے کہ اس انسان پر خدا تعالیٰ کا ذل یا عکس پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. باقی آگے تفصیل ہے کہ بظاہر اس کلام کا کہنے والا انسان ہے، لیکن در حقیقت یہ اسی کلام کرنے والے کا کلام ہے، اور انسان نے اس کی صفت کلیمی سے حصہ پایا، اور اس کا کلام حقیقی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہاں اس ظاہری متکلم انسان نے خود کو فنا کر کے اس متکلم حقیقی کے کہلانے سے وہ بات کہی کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے اپنے نفس کے فریب سے کہی. تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے اور اتنا فنا اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ اس کا وجود خدا کا وجود بن جاتا ہے، وغیرہ جی وغیرہ. وہ آگے محترم باقی وضاحتیں تو آپ نے کر دی ہیں. ایک چھوٹی سی وضاحت اس کتاب کے بارے میں کر دیتا ہوں. ہاں 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 آپ دوبارہ اس کو کھولیں، واپس سے ہیں اس کو، وہاں پہ اس کے پہلے صفحے پر. ہاں وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس کی تقریر جو ہے وہ خود امام احمد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے اس کتاب کی. تو اس لیے یہ کوئی عام سی کسی عام بندے کی کتاب نہیں ہے. اس پہ احمد رضا خان صاحب جو ہیں بریلوی، ان کی تقریر جو ہے وہ موجود ہے. وہ صفحہ ایک وہ دفعہ اگر آپ دکھا دیں نہیں، وہ مجھے دوستوں کو کہاں تاکہ کہاں ہے وہ صفحہ؟ پہلے صفحے پہ تو نہیں لکھا، دوسرے پہ بھی نہیں لکھا. اس پہ میں نے نشان نہیں لگایا. میں ایک منٹ ہے جو میں کھول کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہاں پہ ہے. ہاں جی، اچھا میں نے وہ یہاں پہ نہیں سراج لگائی، میں العوارف. دیکھتا ہوں. ہاں جی، ہاں جی میں انشاءاللہ وہ ساتھ دوبارہ اس کو اپڈیٹ کر کے تو میں لگا دیتا ہوں اچھا صفحہ ہی اس نہیں ہے میں وہ، جہاں پہ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہاں ہوں، جی لیکن وہ یہ توجہ دلا دی ہے، اور صفحہ جو لگا ہوگا وہ بھی ہم ساتھ اپلوڈ کر دیں گے. میں انشاءاللہ وہ دوبارہ اس کو صحیح فل والا بنا کے تو میں بھیج دوں گا ہاں تاکہ ٹھیک، جو میں نے بات کی ہے وہ بھی ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کے بعد ہے جی، حوالہ لکھا ہے اس وقت کے کلمے کلام الہی کا ذیل اور عکس ہوتے ہیں. بعض اولیاء اللہ اپنی تمام عمر اسی حالت میں ڈوبے رہتے ہیں جیسے حسین منصور قدس سرہ، اور بعض سے تمام عمر ظاہر نہیں ہوتے، اور یہ لوگ ضبط کرنے والوں کے بڑوں اور حضرت سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وارثوں میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں اس نے کہا ہے وہ کلام الہی کا ذل ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بول رہے، یعنی وہ ذلی طور پر خود اللہ ہی بن جاتے ہیں.
اگر دوسرے الفاظ میں کہیں فرمایا اگر تم اب یہ کلمے سنو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے خنجر سے ختم کر دینا. لوگوں نے خنجر پر دھار چڑھوا کر رکھ لیا یہاں تک کہ حضرت پر وہ حالت پھر طاری ہو گئی. آپ نے کہا سبحانی ما آزما شانی. اور کیا تم لوگوں نے آپ کے حکم مطابق آپ پر خنجر چلائے؟ جو شخص آپ کو خنجر مارتا ہے اس کا زخم خود اس کے وزن پر اسی جگہ آ جاتا اور حضرت کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑتا. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ وہ ابو یزید نہیں کہتا، وہی فرماتا ہے جسے یہ کہنا زیب ہے. یعنی وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی میں اللہ بن گیا ہوں یا اللہ میرے اندر آ گیا ہے اور میری زبان سے اللہ ہی بول رہا ہے. تو محترم اس میں تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں جی یہاں جی پہ. بعض جی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان الحق سبحانی معظم شانی وغیرہ جو ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ شتیات میں آتا ہے، یہ شکر کی حالت میں ان سے جو ہے وہ الفاظ نکلے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ وہ اس کا رد کر رہے ہیں. اور شوگر دوسری یہ بات یہ ہے شوگر یعنی کہ کیا یہ شوگر تو شکر کہتے ہیں اس کو شوگر حالت شکر میں، کہ اس وقت وہ اپنے ہوش و واس میں نہیں ہوتے تو ہاں ہاں اس حالت کو وہ حالت شکر کہتے ہیں. صحیح. لیکن یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پوری زندگی حالت شکر میں رہے ہیں؟ نہیں یعنی وہ کہ وہ شتیات جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کفریہ کلمات جو ان سے ادا ہوئے ہیں ہاں ہاں وہ ان سے بے خودی کی حالت میں ادا ہوئے ہیں، ہوش و واس میں یہ ادا نہیں کیے. تو وہ ہاں کیا ہاں. پوری زندگی جو ہے وہ ہوش و واس سے آ ہی رہے ہیں؟ نہیں وہ یقینی تو لکھا بات ہے ہوا ہے کہ اس نے یہ میں عبارت وہی پڑھی ہے بتا رہا ہوں نا کہ نا. عام طور پہ جب ان سے بات کی جاتی ہے ان کو یہ حوالے دیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ تو شکر کی باتیں ہیں، اور وہ شتیات میں آتا ہے لہٰذا اس کے حوالے ہمیں جو ہے وہ نہ دیں. تو یہاں پہ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں جو کیونکہ اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کی ہوئی ہے ہاں ہاں کہ اگر تو یہ مان لیں کہ پوری زندگی ان کی اسی حالت میں گزری ہے پھر تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ وہ بے خودی میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں لیکن جب بھی وہ ہوش میں ہے کسی نے نہیں ان کو بتایا کہ آپ نے یہ کفری کلمات ادا کیے تو پھر ان کی توبہ کہاں پہ ثابت ہے؟ ہاں یا تو صحیح. یہ کہیں کہ پوری زندگی وہ ہوش میں آئے ہی نہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہی انہوں نے گزار دی ہے. لیکن جب وہ ہوش میں آئے ہیں تو کسی نے یقیناً ان کو بتایا ہوگا کہ یہ شتیات جو ہیں جن کو یہ اب شتیات کا نام دیتے ہیں کہ یہ آپ کی زبان سے کلمہ کفر جو ہے وہ ادا ہوئے. تو کیا کہیں پہ کسی ایک بزرگ کی بھی توبہ جو ہے وہ ثابت ہے؟ بلکہ ان الحق کہنے والے تو سولی پہ چڑھ گئے تھے. ہاں، پھر بھی انہوں نے نہیں. اور دوسرا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بزرگ نے جو یہ بات کہہ رہا ہے خود بھی کہا ہے کہ یہ شکر کی حالت میں نے کہا ہے اور یہ صحیح نہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہی بول رہا ہے، بالکل. وہ تو اس کی تو تصدیق کر رہا ہے. میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ بعض دفعہ جو ہمارے سننے والے ہیں اگر وہ حوالہ دیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ اس کو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ جی بزرگوں کی شتیات ہیں تو لہٰذا یہ قابل حجت ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے اس سے پھر توبہ کی ہے جب وہ شکر کی حالت سے باہر آئے ہیں، یعنی کہ ہوش و واس میں جب آ گئے ہیں تو کیا ان سے ان کفریہ کلمات کی توبہ ثابت ہے؟ یقیناً نہیں. تو جی احمد محترم بارشاہ، یہ آگے جو چلیں. خواب ہوتا ہے اور کشف ہوتا ہے یہ شکر کی حالت نہیں ہوتی؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شکر کی کہ حالت خود ہوتی ہے. میں یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ خود یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا جی وہ لفظ قادیان لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، تو یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں دکھائیں جی کہاں قادیان لکھا ہوا ہے قرآن میں، ہمارے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تو خود اس وقت خواب کو بھی حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی وہ باتیں جو یہ خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کہی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہماری زبان سے بولتا ہے، اس کو یہ شکر کے اندر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں خود اپنے اعتراض سے بچنے کے لیے. تو یہ جی پیمانے جس بالکل. طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ دور معیار ہیں ان کے اپنے لیے کچھ اور. جی بالکل محترم آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ جیسا کہ اکثر اعتراض کرتے ہیں تو ساتھ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے کشف میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس کے باوجود یہ اعتراض کرتے ہیں. اور جب ان کو کہا جائے کہ وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کشف ہے اور یہ خواب ہے تو وہ کہتے ہیں جی انبیاء کے کشف اور خواب جو ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں اس لیے. حالانکہ یہ خود مانتے ہیں، بلکہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، ان صلی کی اللہ علیہ تعبیریں ہیں. تو چاہے نبی بھی ہو اس کا کشف اور خواب جو ہے وہ بھی تعبیر طلب ہوتا ہے. جیسا کہ ہم اس کی بڑی مشہور مثال دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری ایک کھجوروں والے جو شہر ہے اس کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور سمجھا، بعد میں وہ مدینہ ثابت ہوئی. تو خود یہ مانتے ہیں کہ چاہے انبیاء کی ہوں، لیکن ہماری دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے کشف اور تمہارے خواب جو ہیں ان کی ہم نے تمہاری تعبیر نہیں ماننی، ان کی تعبیر نہیں ہم نے ماننی، وہ لفظ بلفظ ہم نے ماننے. تو یہی بار بار ہم دکھا رہے ہیں کہ ان کے پیمانے جو ہیں یہ مختلف ہو جاتے ہیں.
حالانکہ وہی اعتراض جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کرتے ہیں، اگر اسی طرح لیا جائے تو یہ پھر دوسرے انبیاء جن کے خواب یا کشف وغیرہ ہیں، یہ ان پہ بھی پڑے گا۔ اگر یہ کہیں کہ نبی کے خواب کی جو ہے وہ تعبیر نہیں ہوتی کوئی، اور ہم نے اس کو ایز اٹ از لینا ہے، تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ اور جو بات آپ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے اللہ کہلوا رہا ہوتا ہے، وہ خود نہیں اس وقت کہتے، یعنی تو کہ اگر یہی بات آسان لفظوں میں کہیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کا کلام کرنا جو ہے وہ تین ہی اس کے قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ وہ کون سے تین طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب اس کا موضوع آئے گا تو ہم وہاں پہ اس کی جی ٹھیک ہے، تفصیل آگے بیان چلتے کریں۔ ہیں۔ یہ لکھا ہے جی، شرح فصوص حکم میں کاشی کہتے ہیں کہ حکماء کی اصطلاح میں نفوس کا اکسی صورتوں کو عالم مثال کہتے ہیں۔ یہ اکسی جو ہے، میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ یہ ذل اور عکس ایک ہی چیز ہے۔ ذل صاحب کہتے ہیں، عکس وہ ہے جو شیشے کے اندر آپ کا عکس ہوتا ہے، تو یہ اس کو یعنی عدل بدل مترادفات ہیں، یہ ایک ہی معنی رکھنے والے دونوں الفاظ ہیں۔ تو یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نفوس کی اکسی صورتوں کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اشراکیہ اسی عالم کو روح کا مقام کہتے ہیں، اور صوفیہ دوسرے عالم کو قول کہتے ہیں، جیسا شیخ اکبر نے فتوحات کے 321ویں باب میں بیان کیا ہے، اور ہم اس کا ذکر عالم برزخ کے ضمن میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حوالہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف، کہ یہ سراج الوارف کا حوالہ تھا، فتوحات مکیہ کا حوالہ ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ یہ جو ہے ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، یعنی صوفیاء کا باپ، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ اور یہ جو وحدت الوجود کا جو تصور ہے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں بڑے شد و مات سے مانتے ہیں، وہ اس کی وضاحت کرنے والے اس کو سمجھیں کہ اس کے موجد یہ تھے، یہی سب سے پہلے وہ اس کو بیان کرنے والے تھے، شیخ اکبر جو ہیں محی الدین ابن عربی۔ تو یہ ہم آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں آپ حوالے کے اندر فتوحات مکیہ صفحہ نمبر 75 ہے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے، ویسے عربی میں ہے کتاب۔ لکھا ہے، ہاشا للہ الہ الہ ہے، اور عبد عبد ہرگز عبد الہ ہو سکتا ہے نہ الہ عبد، اور وحدت وجود یہ ہے کہ وہ صرف موجود واحد باقی سب ازلال و عقوس ہیں۔ یعنی کہ وحدت وجود کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، باقی سب جو کچھ بھی ہیں یہ وہی ہے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ باقی ہر چیز اللہ کا ذل اور اللہ کا عکس ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو قرآن کریم میں ہے، کلو شیئن حال کا اللہ وجہ، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ دیکھیں آگے انہوں نے قرآن و سنت کے حوالہ جات سے بات لکھی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 76 پہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اللہ جا آئینہ خانہ میں جلوہ فرما ہے، اور لمبی تفصیل ہے، اس کے نیچے اینڈ پہ لکھا ہے، ورنہ وہ صورت جس کا اس میں عکس ہے خود واحد ہے، ان میں جو حالتیں پیدا ہوئی متجلی ان سے منزہ، ان کے الٹے بھونڈے دھندلے ہونے سے اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بالکل گول دائرے کے اندر 10-15 آئینے لگا دیے جائیں تو آپ کی شکل ہر آئینے میں نظر آئے گی، کہیں سے پیچھے کو، کہیں سے آگے، کہیں سے دائیں، کہیں سے بائیں، وجود ایک ہی ہوگا، یعنی موجود وہاں ایک بندہ ہوگا، اور باقی ساری جو آئینے کے اندر آپ کی شکلیں نظر آ رہی ہوں گی وہ اصل میں آپ کے عکس ہیں، آپ کے ذل ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور باقی کائنات، ہر انسان اور جمادات اور جانوروں سمیت اللہ کا ہی عکس ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جس کو دیوبندی اور بریلوی دونوں بڑے شد و مات سے مانتے ہیں، اور ان کے اکابر ان کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کا لکھا ہوا ہے، پیچھے ہم حوالوں میں بتا بھی چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 میں ہے کہ جیسے وہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے تابع ہیں، جب وہ اٹھتا ہے یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چلتا ہے یہ سب چلنے لگتے ہیں، وہ بیٹھتا ہے سب بیٹھ جاتے ہیں، تو عین یہ بھی اور وہ بھی، مگر وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، اور اپنی نادانی سے نہ سمجھا کہ وہاں تو بادشاہ ہی بادشاہ ہے، اور یہ سب اسی کے عکس ہیں، اگر اس سے حجاب ہو جائے تو یہ سب صفحاتی سے معدوم محض ہو جائیں۔ آگے لکھا ہے جی، دو اہل نظر و عقل کامل وہ اس حقیقت کو پہنچے اور اعتقاد بنائے کہ بے شک وجود ایک بادشاہ کے لیے ہے، موجود ایک ہے، اور یہ سب ذل اور عکس ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے، جیسا کہ پہلے مثال دی گئی آئینے کی اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے کسی بھی انسان کی۔ صفحہ نمبر 78 پہ ہے کہ انسان عکس ڈالنے میں آئینے کا محتاج ہے، اور وجود حقیقی احتیاج سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، وہاں جسے آئینہ کہیے وہ خود بھی ایک ذل ہے۔ پھر آئینے میں انسان کی صرف سطح مقابل پر عکس پڑتا ہے، جس میں انسان کی صفات مثلا
کلام و سمع و بصر و علم و ارادہ و حیات و قدرت سے اصلا نام کو کوئی کچھ نہیں آتا، لیکن وجود حقیقی عز و جل جلالہ کے تجلی نے اپنی بہت جلال پر نفس ہستی کے سوا ان صفات کا بھی پرتو ڈالا۔ یہ وجوہ اور بھی ان بچوں کی نافہمی اور ان اندھوں کی گمراہی کے باعث ہوئی، جن کو ہدایت حق ہوئی وہ سمجھ گئے۔ یک چراغست دری خانہ کے از پرتو آں، ہر کجا میں نگری انجمن ساختہ اند۔ آگے ہے جی، انہوں نے ان صفات اور خود وجود کی دو قسمیں کی، حقیقی ذاتی کے متجلی کے لیے ہے اور ذلی عطائی کے زلال کے لیے ہے۔ یہ وہی ہے جی ذلی عطائی اور زلال، یعنی کہ یہ ذل کی جمع ہے، اور حاشا یہ تقسیم اشتراک معنی نہیں بلکہ محض موافقت فی الحقیقت ہے۔ فاضل بریلوی، کون سا فاضل بریلوی جی؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب، جو بریلوی فرقے کے امام ہیں، کی توضیح بظاہر وحدت شہود کی طرف جاتی ہے، مگر غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی شیخ اکبر کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فلاں فلاں بات لکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جی، جی۔ اس میں سلیم باقی ٹھیک ہے اٹیچمنٹ میں لگے گا، اس میں صرف میں ایک وضاحت کر دوں، یہ ابھی جو آپ نے صفحہ نمبر 78 پہ پڑھا ہے کہ انسان عکس ڈالنے کے لیے آئینے کا محتاج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنا ذل کریٹ کرنا ہو، بنانا ہو، تو اس کو آئینے کی محتاجی ہے، جب تک وہ جی آئینہ نہیں ہوگا وہ اپنا عکس جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا یا دکھا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو وجود حقیقی ہے وہ ان احتیاجوں سے پاک ہے، اس کو وہ محتاج نہیں ہے کہ وہ آئینے میں اپنا عکس دکھائے، بلکہ وہ جس پہ دکھاتا ہے وہ اصل میں وہی آئینہ اس کا ذیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ وہ ہم پیچھے وہ مثالیں بھی دے آئے ہیں ان بزرگوں کے اقوال کی، کہ وہ اس وقت اللہ کے ذل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اضافی آئینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آئینہ ہی ذل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آئینے کا محتاج نہیں، بلکہ وہ جس پہ عکس ڈالتا ہے وہ خود آئینہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ذل بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی ایک وضاحت جو ہے میں یہاں پہ کر دوں۔ آگے صفحہ تو نمبر 88 کے اوپر وہی اعتراض جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا جاتا ہے، اور وہ جو پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے جواب بھی دیا تھا، وہ ان کی اپنی زبان سے آپ کو سناتے ہیں۔ لکھتے ہیں جی، وہ مسئلہ توحید میں شیخ اکبر کے ارشادات کو عقیدہ حلول کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہ جو مخالف ہے وہ کھینچ تان کے اس وحدت الوجود کے عقیدہ کو عقیدہ حلول بنا دیتا ہے، حالانکہ شیخ نے اپنی مؤلفات میں عقیدہ حلول کا انکار اور رد فرمایا ہے۔ یہی جواب ہماری طرف سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت کی ہے ذل اور بروز کی، اس کو یہ تناسخ اور حلول بنا دیتے ہیں کھینچ تان کے، جیسے کہ شیخ اکبر کے مخالفین بناتے تھے، حالانکہ ان کا موقف وحدت وجود کا بہت سخت تھا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ حلول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ شیخ نے اپنی مؤلفات یعنی اپنی کتابوں کے اندر عقیدہ حلول کا انکار اور رد کیا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں حلول اور جو ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ تھا اس کا واضح طور پر رد کیا ہوا ہے، اس لیے ہماری طرف سے بھی وہ جواب قبول کر لیں۔ صفحہ نمبر 99 ہے جی 89، اس کے اوپر کوئی نشان نہیں، پھر 92 ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ فقیر سید محمد خان کا عالیہ قادریہ شاہ آباد گڑھی اختیار فلان ٹمکان، سارا اس کا لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، ابن عربی مجدد الافسانی شاہ ولی اللہ اور عبید اللہ سندھی کے نظریات، اس کے اوپر انہوں نے جناب یہ کتاب ہے اور صفحہ نمبر 104 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وحدت الوجود کی بنیاد ذل اور اصل کی عینیت پر ہے، بات ہی ختم، یعنی کہ جو بنیادی عقیدہ ہے صوفی ازم کا وحدت الوجود، اس کی بنیاد ہی ذل اور اصل کی عینیت پر ہے۔ کیا ہے جی؟ ذل اور اصل کی عینیت پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل اور ذل دونوں ایک ہی ہیں، یعنی خدا اور کائنات حقیقت میں ایک ہی ہیں، دونوں کا الگ وجود نہیں ہے، وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس کے علاوہ یہ کائنات اس کا ذل ہے۔ شیخ مجدد کے نزدیک ذل شے عین شے نہیں ہو سکتا، ذل تو اصل کے مشابہ اور مباحثل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو مشبہ اور مشبہ بھی ہوتا ہے وہ عین نہیں ہو سکتا، وہ مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے۔ ذل اور اصل عین یک دیگر نہیں ہو سکتے، مثلا اگر کسی شخص کا سایہ لمبا ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شخص خود بھی لمبا ہو گیا ہے۔ شیخ مجدد کے ہاں اول تو کائنات خدا کا ذل ہی نہیں، اور اگر اسے خدا کا ذل مان بھی لیا جائے تو بھی عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ مجدد الافسانی کا تصور توحید کیا ہے؟ یہ 8 صفات صفت وجود کی صورتیں ہیں، یہاں پر اللہ کے وجود کامل اور اس کی اپنی ذات میں پیدا کی گئی صفت وجود میں فرق قائم کرنا لازمی ہے۔
اسی طرح ان تمام صفات کے اعدام متقابلہ ہیں۔ خدا اپنے اس وجود محض کا ذل پرتو یا عکس اس کی عدم متقابلہ یعنی عدم محض میں ڈالتا ہے تو وجود ممکن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات کیا ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور موجود کا جو متقابل ہے وہ عدم ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ اپنے وجود کا عکس اس غیر موجود یا کچھ بھی نہیں پر ڈالتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، اور وہی کچھ نہ کچھ خدا کا ذل ہوتا ہے۔ یہ بہرحال یہ حالانکہ یہ عام فہم باتیں ہیں صوفی ازم کی یا اس معاملات کی۔ اگر ان کی کتاب ڈائریکٹ پڑھیں تو 4 لائنیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، کہہ کیا رہے ہیں۔ یعنی عدم محض کو وجود کی صفت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ نیست سے ہست میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ صفات حیات کا ذل اس عدم متقابل یعنی موت میں ڈالتا ہے تو موت حیات ممکنہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہ صفت علم کا ذل اس عدم یعنی جہل میں ڈالتا ہے تو علم ممکن وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا کاروبار وہ کہتے ہیں کائنات کا اصل اور ذل، اصل اور عکس پر ہی قائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ اسلام نہیں ہے تو پھر یہ ساری غیر اسلامی کتابیں اکٹھی کر کے انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں۔ جی، اور میں نے بھی اتفاق سے وہ ساری غیر اسلامی کتابیں جو ہیں ان میں سے اکثر جن کے یہ حوالے میں دے رہا ہوں وہ پڑھی ہوئی ہیں۔ ہاں، ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں زبانی اس کو بڑا مختصر کر کے تو ویسے بھی ایک 10-15 منٹ کا بیان جو ہے اس کے طور پہ بھی ہم پیش کر سکتے تھے کہ یہ کہتے فلاں کتاب میں بھی ذیل ہے، فلاں میں بھی، اور جس طرح دوسرے یہ کہتے کرتے ہیں۔ ہاں۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو بھائی سنتے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ حوالے اور اس مقدار میں یہ حوالے چلے جائیں تاکہ وہ آئندہ ان کو آسانی ہو، یہ مد نظر رکھ کے تو یہ اتنے سارے کتابوں اس میں بھی میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ بعض جو ایک دوسرے کے خلاف لکھی گئی ہیں کتابیں میں ان کے حوالے یہاں پہ نہیں دے رہا۔ اور پھر کہتے ہیں جی یہ سب مورتیں، مثلاً وہ پیچھے سے تھوڑا سا میں پڑھتا ہوں، اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر موم یا شمع کے مادے سے مختلف جاندار مثلاً انسان، گھوڑا، گدھا کی مورتیں بنائی جائیں، یہ سب مورتیں اور یہ سب صورتیں اپنی اپنی شکل، رنگ، حیت اور نام کے اعتبار سے مختلف ہوں گی، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ موم یا شمع کی بنی ہوں گی۔ دیکھنے میں ایک انسان، ایک گھوڑا، ایک گدھا، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے سب موم یا شمع ہیں، یعنی ظاہر میں کثرت اور حقیقت میں وحدت ہے۔ یعنی یہ خدا تعالی ہر وجود میں شامل ہے، اس کی وہ وضاحت مثال دے کے کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں حقائق اشیاء سے متعلق مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اعدام متقابلہ ان کی تصور توحید کے بیان میں گزر چکا ہے۔ شیخ مجدد حادث و قدیم کے مابین ربط و تعلق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ عالم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ان عکوس و ظلال سے عبارت ہے جو آدام متقابل کے آئینوں میں مرتسم ہے، مثلا قدرت کا عدم عجز ہے۔ وہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا یہ کائنات ذل اور عکس ہے۔ تو یہ بار بار اب 1000 بار دیکھو، ہے دیکھنے کے قابل یہ سارے حوالے۔ تو اس جی، سے آپ میں نے جیسا کہ کل کہا تھا کہ مکتوبات امام ربانی پڑھ لیں، وہ اس کو ضلع کے حوالے کے طور پہ پوری کتاب ہی ہے، 2 جلدوں میں ہے، تو وہ جی جی ساری کی ساری ہر دوسرے صفحے پہ یہ ضلع کی بحث جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ جی تو جی اتنے حوالے ہیں اس کے کہ اگر میں وہ کروں تو وہ خود ایک کتاب جو ہے ہو جائے، تو اس لیے میں عام طور پہ یہی ریفر کر دیتا ہوں کہ جس نے ضلع کی تفصیل پڑھنی ہو وہ مکتوبات امام ربانی جو ہے وہ پڑھ لے، اس میں آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ یہ ضلع کی اصطلاح جو ہے وہ مل جائے گی۔ جی بالکل۔ آگے ہے جی تحقیق الحق فی کلمات الحق مترجم، یہ ہیں جی پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، کہہ دے کہ بے شک حق ظاہر ہوا اور باطل مٹ گیا۔ لیں جناب، قرآن کی آیت بھی انہوں نے لکھ دی ہے اوپر، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی غیر اسلامی کہہ دے۔ فائدہ ہشتم ہے حضرات قادریہ چشتیہ وجودیہ کا طریقہ توجہ۔ اس میں لکھا ہے کہ حواس بدنی کے احساسات و فکر و خیال کے تخیلات سب کو معطل کر کے طالب صادق اوروں پر متوجہ اور مستقیم رہے، اور اعتقاد من نیم اوست کہ میں نہیں ہوں وہی ہے، یہ میرا تعین و نمود اپنے وجود سے قطعاً قائم نہیں بلکہ اسی وجود حقیقی کا ذل ہے، یعنی کہ میرا وجود اصل میں اللہ کا ہی وجود ہے۔ یہ آپ نے غور کرنا ہے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ دنوں بعد اللہ بن جائیں گے۔ اور محض تعبیر مظاہر کا عنوان ہے جس کی کوئی ہستی نہیں۔ الملک لمن غلبہ
नाइस्त ज़मान बाकी का मुराकबा ध्यान करे, ला मौजूद इल्लल्लाह, यानी वो कहे कि मौजूद कोई नहीं, अल्लाह है और मैं मौजूद नहीं, अल्लाह ही मौजूद है, तो वो गायब हो जाएगा और अल्लाह जो है वो रह जाएगा। तो इस तरह करके कोई उन्होंने अपना प्रैक्टिस बताई है, वो करते होंगे जो पीर मेरे शाह को मानते हैं, लेकिन हम यही दिखा रहे हैं असल में यहाँ ये वाली लाइन कि मैं ये मेरा तयन नमूद अपने वजूद से कतन कायम नहीं बल्कि उसी वजूद हकीकी का जिल है, यानी हर जो बंदा इस तरीकत के राह पे चलना चाहता है वो अपने आप को समझे कि मैं अल्लाह का जिल ही हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आगे चलते हैं जी, तहकीक हो गया जी। आगे है किताब कदम शेख अब्दुल कादर रिकाबिल औलिया अलल अकाबिर, और मुमताज अहमद आज चिश्ती आज साहब ने। सलीम लगता है मुझे आप ना खत्म करने पे तुले बैठे हैं, उसका सफा नंबर 127 भी था। अच्छा हाँ सही है। हाँ आगे है जी सफ़ा नंबर 127, इस पे लिखा है कि ऐसा ही इम्तियाज दरमियान तजल्ली ज़हूरी के सालिक का वजूद बैन ही मज़र हकीकत मुहम्मदिया हो जाता है। ले जनाब कि हाँ वो देखें, वो कहते हैं कि जो कलमा इन्होंने ईजाद किया है, जो बरेलवियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, तो वो कहते हैं इसलिए है कि सालिक जब चलता है रास्ते के ऊपर और वो बड़ी मेहनत करता है तो उसका वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही बन जाता है। इसलिए ये कहना उनकी नज़र में कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चिश्ती तो खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए हुए थे और हमारा जो मेन मजमून है वो यही था कि ज़िल्ली और बरूज़ी तौर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब किसी न किसी रंग में ये बात हमारे लिटरेचर के अंदर पाई जाती है तो ये काबिल एतराज़ कह के, गुस्ताखी रसूल कह के और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और अपने पीर साहब इनके जो मेर अली शाह साहब हैं, ये आजकल ये बहाना बनाकर बरेलवी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो जी किसी ने उनकी किताब में लिख दी थी, पता नहीं किसने, लाखों की दफ़ा ये बरेलवी खुद उसको शाया कर चुके हैं, छाप चुके हैं, और अब कह रहे हैं जी वो पता नहीं कौन लिखे है, रात को हम सो रहे थे तो कोई आके बंदा लिखे, हमें पता नहीं चला। तो उनके जो पीर साहब हैं जो जिनको बहुत मानते हैं वो तो कह रहे हैं कि जब एक सालक तरक्की करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे तो वो इतनी तरक्की कर जाता है कि एक दिन खुद ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाता है। इसलिए तो वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह कहा गया कि चिश्ती भी तो मोहम्मद ही बन गया था, तो फिर चिश्ती रसूल अल्लाह कह लें या मोहम्मद रसूल अल्लाह कह लें, एक ही बात है। कि तरन्नुम में आता है यह सालक के मुशाबहे में रफ़ा इश्तबा का दरमियानी तजल्ली मलकी के कल्ब सालक पर नाजल होता है और तय्यन मलकी की अंबिया साबका में से किसी नबी पर इस फरिश्ता से नजूल फरमाया हो, और बमुनासबत कल्ब सालक के इस नबी के कल्ब से सालक पर तजल्ली मुल्की वारद होती है, और बसबब बाहमी मुशाबत इन दोनों तयीन तजल्ली मुल्की और तयीन मलकी की सालक फरेब मुशाहदा से दावा एनियत बरूज नबवी का करता है ये कि वो। दोबारा ध्यान से पढ़ें, ये अल्फाज जो है ना वो मुय्यन तौर पे अगर अदा करने हैं तो फिर वो कहता है कि दावा नीयत बरूज, यानी कि बरूजी उस नबी का करता है, कि वो कहता है कि मैं उस नबी का बरूज हूँ, वो हाँ उस वही नबी का वही है जी ऐन जी। हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ये देख लें कि ये जिल और बरूज ये असल में मिलती जुलती इस्तेलात है, इस वजह से किसी ने उसको जिल कह के कहा है, किसी ने उसको बरूज की शक्ल में पेश किया है, तकरीबन ये मिलती जुलती है, शायद लफ्जी इसमें कोई ये जो मजहर लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, मजहर फला, नबी करीम हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, को आमतौर पर मजहर कहा जाता है, मजर नूर खुदा, और ये वो मजहर तो 100% बरूज ही लफ्ज है, क्योंकि बरूज बाराजा से निकला है, इसका मतलब होता है छुपी चीज को जाहिर करना, जाहिर और करना, मजहर बिल्कुल तो कहते ही इसको है। ये अमूमन जो आम आम लफ्ज इस्तेमाल होता है या सबसे ज्यादा कह लें कि इस्तेमाल होता है वो मजहर लफ्ज है। मजहर कहते जी ही जाहिर करने को, मफूल है ये, इसम मफूल है जाहिर करने वाला, जी। इसम फाइल है जैसा कि जाहिर उन्होंने करने वाला वो जो जी। फारसी इबारत है ना, जैसे कि वो जी अगर जी सायद पे दाएं तरफ देखें तो वहां पे भी उन्होंने ज़हूर लफ्ज इस्तेमाल किया, और आगे फिर उसकी तशरीह जो है वो एनियत और ब्रैकेट में वो बरूजी के कह के तो उन्होंने जी जी। मजीद वजात करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इस्तिलाहत हैं और समझाने के लिए उनको फिर ये अल्फाज जो हैं वो जिल और बरूज और एनियत और मजर और जाहिर, ये सारे अल्फाज जो हैं ये वो देखें अदा शुरू के करने अंदर, की। अगर इसको इस पैरा में जो हम देख रहे हैं, अगर शुरू में देखें जो हाईलाइट किया हुआ है, और ऐसा ही इम्तियाज और दरमियान तजल्ली जहूरी, ये जहूर और बरूज बिल्कुल एक ही लफज हैं। आगे लिखा है कि सालक का वजूद बैन ही मजहर हकीकत मोहम्मदिया, ये मजहर जो लफज है ये बरूज और मजहर 100% एक ही लफज है, मजहर और बरूज, यानी कि वहां हम इसको इस तरह भी इबारत को पढ़ सकते हैं कि सालक का वजूद बैन ही बरूज हकीकत मोहम्मदिया होकर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह के तरन्नुम में आता है। बल्कि उन्होंने चिश्ती के आगे चिश्ती की बजाय सालक ब्रैकेट में डाला हुआ है, यानी कि कोई भी हो, जो भी हो, हाँ मजहर बिल्कुल हकीकत बिल्कुल। मोहम्मदिया बन जाएगा, वो फिर
अपना नाम इसकी भी वो उसकी वजाहत कर जगह रहे पे। हैं आगे, जो दो जी हवाला जात के रेड आपने किए हैं ना, उसके दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, उसमें यही वो वजाहत कर रहे हैं कि जो सालक जिस नबी के मुशाबा हो जाएगा उस जी पर बिल्कुल। उसका परतव पड़ेगा, उसके दिल पर उसका अक्स पड़ेगा, और वो अपने आप को ऐन वही बंदा समझने लग जाएगा। और जो चिश्ती थे, वो चूंकि इनके बड़े बुजुर्ग हैं, ये अपने आप को चिश्ती कहलाते हैं, गोलड़े को मानने वाले जो हैं, तो वो कहते हैं कि चिश्ती चूंकि बड़े बुजुर्ग थे, इसलिए उनके दिल पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतव पड़ा, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह वो कहना वो जायज हो गया इनके लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह वो अब सफ़ा नंबर 128 के आखिर पे हाशिए पे भी जाके उनको ज़रूरत महसूस हुई कि अब इस पे हाशिया भी लिखा जाए सारी तफसील पे, तो वो जो उन्होंने लिखा वो भी हम पढ़ देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसका पहले मैं वो पढ़ लूँ। जी ज़रूर। नहीं, उसमें तो बाटी लिखा है बस। अच्छा, वो अच्छा। साथ हरे रंग का लिखा है ना, यानी वो कहते हैं नहीं, वो लाजमी नाम ही नहीं होता। काफी है। जी, वो लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा मैं उस खाने में कुछ लिखूं। बाज़ दफ़ा मैं लिख भी देता हूँ कुछ अपनी यादाश्त के लिए, क्योंकि हम्म। भूलने की बीमारी जो है ना वो मुझे बड़ी है। तो सही है। इसलिए बाज़ दफ़ा मैं अपनी यादाश्त के लिए उस खाने में कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। सही है, लिखा है जी, यानी कसरत मुशाहदा मुजाहदा और तज़किया नफ्स और रूह और ज़िक्र व फ़िक्र से जाकर का वजूद ज़िल्ली ज़ाते हक में फ़ना होने से गलबा सिफ़ात हक का मुशाहदा होगा। यानी यानी कि वो इतना ज़्यादा उसमें खो जाएगा कि वो हकीकत में उसी का वजूद बन जाएगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, और अस्माए जलाली और जमाली का ज़हूर जाकर के नमूना से मशहूद होगा कि अल मलक को गलबा नईस्त ज़मन बाकी, यानी मुकाम महवियत व फ़ना में पहले सालक एक ही हकीकत जामिया को नज़र बसीरत से मुशाहदा करेगा, और वही दुई मिट जाएगा, जिसके बाद मर्तबा बकाया अल्लाह हासिल होता है, जो कामलीन का मुकाम है। यानी कि आहिस्ता जी आहिस्ता वो बंदा तरक्की करता करता अल्लाह ही बन जाता है। जी वो जो थोड़ा सा मुश्किल पढ़ने हो रहा है क्योंकि तहरीर कुछ मिटी हुई है। वहम दुई जो है ना वो मिट ठीक है। जाएगा। सही जो है। दुई का वहम होता है ना वो कहता है कि खत्म हो जाएगा, कि दो नहीं है। जो वहम है उसको ये खत्म हो जाएगा, फिर उसको यकीन हो जाएगा कि मैं और वो जो है वो एक ही है। लिखा हुआ है, अल्लाह कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। वह में दुई मिट जाएगा और मर्तबा बकाया अल्लाह हासिल हो जाएगा, जो हाँ जी। कामलीन का मुकाम है। इस मुकाम में वहदत तो कसरत दोनों पर नजर होगी, यानी कि वो बंदा तरक्की करता करता आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। जी वो तो इंशाल्लाह इसकी जो अल्लाह होना जो है ना, जब हम वो सीरीज शुरू करेंगे अल्लाह होना एक जवाब, तो उसमें इंशाल्लाह इसकी मजीद जो वजाहतें हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। जी आगे है जी, कदम शेख अब्दुल कादर काबुल औलिया अलल अकाबर, मुमताज़ अहमद चिश्ती साहब ने ये लिखी है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसके सफ़ा नंबर 4 पर ये शेर लिखा हुआ है, ए ज़िल्ले इलाह शेख अब्दुल कादर, ए बंदा पना शेख अब्दुल कादर, के ए शेख अब्दुल कादर तो अल्लाह ताला का ज़िल है, यानी ज़िली तौर पर अल्लाह ही है। वो जिस तरह वो कहते हैं सालक चलता चलता अल्लाह ही बन जाता है, तो ये बन गए हुए थे, ये ही वो बता रहा है अपनी ज़ुबान के अंदर। तो ये जनाब कदम शेख अब्दुल कादर वाला हवाला था। अब इसके नीचे मैं चेक कर लूँ पहले, कोई और सफ़ा तो नहीं, नहीं फ़िलहाल तो कोई नहीं। तो आगे है जी, वही हदायत के बख्शिश, अहमद रजा खां बरेलवी, बरेलवियों के इमाम साहब की किताब, सफ़ा नंबर 48 हिस्सा अव्वल। लिखा है, वही नूर हक, वही ज़िल्ले रब है, इन्हीं से सब है, इन्हीं का सब है, नहीं इनकी मिल्क में आसमां के ज़मीं नहीं के ज़मां नहीं, नहीं इनकी मिल्क में आसमां के ज़मीं नहीं के ज़मां नहीं, कि वो नूर हक हैं और वही अल्लाह ताला का ज़िल हैं, यानी कि अल्लाह ताला का बरूज हैं, यानी अल्लाह ताला का अक्स हैं, जो मर्जी कह लें, ये एक ही बात है सारी। तो ये वो बयान कर रहे थे, और इसके नीचे कोई हवाला नहीं है, हम आगे चलते हैं। ये है किताब जी तनवीरुल ईमान, और हकीम मोहम्मद रमज़ान अली कादरी कुरैशी साहब ने तनवीरुल इलाम हिस्सा दोम है, दूसरा हिस्सा है। और इसके सफ़ा नंबर 142 पर लिखा है कि कैफ़ा मद्दुज़िल्ला नक्श औलियास्त, को दलील नूर खुर्शीद खुदास्त, कैफ मद्दुज़िल में जो साया का इशारा है, इससे मुराद औलिया अल्लाह का वजूद मुबारक है, यानी औलिया जो हैं वो अल्लाह ताला के ज़िल होते हैं, अल्लाह ताला का अक्स होते हैं, अल्लाह ताला का बरूज होते हैं, जो मर्जी कह लें, जो खुर्शीद हक के नूर की तरफ राहनुमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा इला रब्ब का कैफा मद्दुज़िल्ला वलो शाल, कहाँ फरमाता है अभी, ए पैगंबर क्या तुम अपने रब की तरफ नहीं देखते कि इसने किस तरह साया को दराज किया, और अगर वो चाहे तो इसको साकन कर दे, फिर हमने आफताब को इस पर दलील बनाया। ठीक है, ये कुरान मजीद की कोई आयत होगी शायद। इसी तरह औलिया अल्लाह की ज़ात बाबरकात जो ज़िल्लुल्लाह है, ये देख लें जनाब,
کہ اولیاء کی ذات کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذل ہے، اللہ کا عکس ہے، اللہ کا بروز ہے. ان کے وجود سے آفتاب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ دیکھیں، اب اگر اللہ کا ذل اس کو کہتے ہیں جس سے اس ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اگر کسی طور پر کسی کو ذل محمد کہیں تو اس پہ بھی یہ تعریف اپلائی کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یعنی حقیقی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، وہ دیکھنا ہو تو اس شخص کے وجود کو دیکھ لو، تو اس کو کہیں گے یہ ذل محمد ہے، یہ عکس محمد ہے، یہ بروز محمد ہے. تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی 1 گھنٹہ ہمارا پورا ہو چکا ہے. حوالے میرا جو خیال ہے ہیں وہ 4 رہ گئے ہیں، وہ ہم فارغ ہو جائیں تاکہ ہم بروز کی طرف جو اگلا پروگرام ہے اس میں چلے جائیں. یہ 4 جی حوالے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم اگلے حوالے پڑھتے ہیں. اضاء الطریقہ ہے سیدنا و مولانا، یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. شاہ غلام علی دہلوی صاحب کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 74 یہ ہے. مشہور ہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں کو، وہ جانتے ہیں ان کو. شاہ صحیح. غلام علی دہلوی جو ہیں ٹھیک. تو ہاں آگے ہے جی. مراقبہ حقیقت موسوی مرکز ای مقام محبتی صرف ذاتیہ حقیقت موسوی است علیہ السلام و بسیارے از پیغمبرہ بمطابت او بائیں مقام رسیدند و در قرب و معیت بسم ممتاز اللہ. اند علیہ صفحہ نمبر السلام. جو ہے نا اس کا 79 جو ہے نا، اس پہ وہ صرف ایک ہم پڑھ دیتے ہیں، باقی چھوڑ دیں گے، اٹیچمنٹ میں لگ جائے گی. کافی تفصیل ہے اس میں، 13 صفحے لگے 79 ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ صفحہ نمبر 79 پر ہم چلتے ہیں. 89 79 جس کو بھی آپ سمجھ لیں. 79 اس پہ لکھا ہے جی کہ ملائکہ علیین علیہم الصلوۃ والسلام کے مبادی تعینات بھی اس تعین وجود میں ہیں، اور حقیقت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مبدا تعین بغیر کسی امر کے توسط کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نہج پر ذل ہے. کیا ہے جی؟ ذل ہے، عکس ہے، پرتو ہے، بروز ہے، جو بھی کہہ لیں، کہ جو کچھ اس حقیقت میں شامل ہے وہی طبیعت و وراثت کے طریق پر اس ذل میں ثابت ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواص تھے وہ ان میں بھی تھے. اسی جگہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضمنیت کبریٰ حاصل تھی، جو کہ کمال محبت و معیت سے حبیب اللہ کے ضمن میں قرب الہیت کے مقامات کی سیر فرماتے تھے. اسی لیے وہ حدیث کا حوالہ دے کے بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو شے اللہ نے میرے سینے میں ڈالی وہ ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پلٹ دی گئی. یعنی کہ وہی علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا تھا. صرف یہاں پہ 2 الفاظ جو ہیں ان کی طرف میں ایک دفعہ دوستوں کی توجہ جو دلا دوں. یہاں پہ وہ طبیعت اور وراثت یعنی کہ اتباع اور وارث ہونے کی حیثیت سے ان کو یہ جو ہے فضل اور انعام جو ہے وہ ملا ہے. جیسا کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اب جو بھی فضل اور انعام ہونا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہونا ہے، اس سے ہٹ طبیعت کے یعنی اتباع، یہ طبیعت خراب اتباع. والی طبیعت نہیں. جی ہاں بالکل، یہ اتباع کل ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی طبیعت کی. طبعیت تو صحیح. یا تو یہ وہ اتباع اور ان کی وراثت کے طور پہ جو ہے وہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہی خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ باہر یہ جو 4 انعامات جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوگا وہ ان 4 انعامات میں سے کوئی بھی انعام جو ہے وہ اب نہیں پائے گا، جیسا کہ قرآن کی آیت سے بھی ہم اس کی دلیل لاتے ہیں. تو اس حوالے کو چھوڑ کے ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. بلکہ آگے ایک اور حوالہ آ رہا ہے، وہ خالص غالباً فارسی کی عبارت ہے. تو اس میں بھی اگر دیکھیں گے کہ 1-2 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم دکھا دیں، باقی ہم چھوڑ دیں گے، اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا. مکاشفات عینیہ مجددیہ 1053 ہجری، امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروق سرہندی، ما اردو ترجمہ. صفحہ نمبر اس کا ابھی ہم دیکھتے ہیں 135 ہے. لکھا ہے مکاشفہ نمبر 25 دائرہ و ذل واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ مرتبہ تعینات خلائق کو متضمن ہے سوائے انبیاء کرام اور ملائکہ اعظام کے علیہم الصلوۃ والسلام، اور ہر اسم کا ذل اشخاص میں سے کسی ایک کے تعین کے مبدا ہے. اور یہ دائرہ ذل حقیقت میں اسماء و صفات کے مرتبہ کی تفصیل ہے. مثلا صفت علم ایک حقیقت صفت ہے کہ جزیات اس صفت کے ظلال ہیں جو کہ اجمال کے ساتھ مناسب رکھتے ہیں، اور ہر چیز اس حقیقت کا انبیاء و ملائکہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اشخاص میں سے ایک شخص ہے، اور انبیاء اور ملائکہ کے تعینات کے مبادی ان ظلال کے اصول ہیں. یہ دیکھیں پھر ظلال کے اصول ہیں. اس میں بھی وہی سائنس ہے کہ اصل اور فرع، اس میں فرع کو بھی یہ ذل کہتے ہیں، یعنی اصل اور ذل کہہ لیں، اصل اور فرع کہہ لیں.
اور یہ مختلف قسم کی ٹرم ہے، لیکن بنیاد اس کی وہی ہے کہ جیسے انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو، اور انسان جو ہے وہ اصل ہے، اور جو شیشے کے اندر ہے وہ ذل ہے، عکس ہے، بروز ہے، سایہ ہے، جو مرضی اس کو کہہ لیں، یعنی جزیات مفصلہ کے کلیات ہیں، مثلا صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ وغیرہ، اور اکثر اشخاص ایک صفت میں شرکت رکھتے ہیں، مثلا خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبدا صفت علم ہے۔ یہ وہ اصل میں یعنی کہ ساری اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ایک صفت ایک شخص میں پائی جاتی ہے، اور مثال اس نے دی ہے کہ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبدا خدا تعالیٰ کی صفت علم ہے، اور یہی ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم کے تعین کا مبدا ہے، نیز ایک اعتبار سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تعین کا مبدا ہے، اور لوگوں نے جو کہا کہ حضرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اجمال ہے، اور تعین اول جس کو وحدت کہا جاتا ہے اس دائرہ ذل کا مرکز ہے، اسی دائرہ ذل کو مرکز اول کا تعین سمجھا جائے، اور اس مظہر کو اجمال سمجھ کر وحدت کا نام دیا جائے۔ یہ بہرحال یہ تھوڑی عارفانہ کلام ہے، اور حقیقت جی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دائرہ اصل کا مرکز ہے، اور اس مرکز کے ذل پر حقیقت کا اطلاق کرنا اصل کے ساتھ ذل کے اشتباہ پر مبنی ہے۔ جی جی محترم، آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا، یہ جو میں نے حوالہ بھیجا ہے اس کے آگے نمبر 5 لکھا ہوا ہے، تو اس کی کتاب کے 4 حوالے جو ہیں میں نے وہ چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اس میں بھی یہ ساری تفصیل جو ہے، اس لیے ہم اس کا صفحہ نمبر جو 138 ہے اس کا آخری پیرا پڑھ دیتے ہیں۔ لہذا تو جو سیر کے اس شہر کے اوپر واقع ہوتی ہے، کمالات نبوت میں سیر ہوگی، جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اصالتاً حاصل ہے، اور اولیاء کاملین کو ان حضرات و تسلیمات کے اتباع کی وجہ سے حاصل ہے، یعنی کہ یہ ان کے ذل ہیں، بروز ہیں، سایہ ہیں، عکس ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ 1000 سال کے بعد حقیقت محمدی حقیقت احمدی ہو جاتی ہے، اور عبارات کا تتمہ لکھا جو اس فقرہ کے بعد واقع ہے، اور ان دونوں اسم کا مسمہ متحقق ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کو ملاحظہ کرنے کے بعد دیکھیں وہ خدشہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو یہ ہم نے حوالہ یہ والا پورا پڑھ دیا، ہمارے پاس ایک حوالہ رہ گیا ہے، تو یہ جس میں سے لاٹری نکلتی ہے وہ والا ہرا بٹن بھی ہم دباتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے الایات و بادل میاتین، کہ نشانیاں جو ہیں وہ 1200 سال بعد شروع ہونی تھیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ سلیم، ہم اس پہ بھی وقت ظہور مہدی جو ہے نا، اس پہ بھی انشاءاللہ علیحدہ سے ہم پروگرام کریں گے، اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم بیان کریں گے کہ کون سا وقت جو ہے، جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ وقت تھا وقت مسیح، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ انشاءاللہ ہم بزرگوں کے حوالوں سے وہ دکھائیں گے کہ وہ اس وقت ایک مہدی اور مسیح کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ زبان حال سے وہ مانگ رہے تھے، تو انشاءاللہ زبان وہ کال سے بھی مانگ رہے تھے جی، نیری حال سے بالکل نہیں مانگ وہ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کا علیحدہ سے پروگرام کریں گے۔ انوار الصوفیہ علم التصوف عرفان پر 4 ماہی رسالہ ہے جی، اس کا صفحہ نمبر 59 ہے، لکھا ہوا ہے کہ 27واں نور کن فیکون، یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے جب بندہ فانی محض ہو کر اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے، یعنی کہ ذل بن جاتا ہے۔ یہ مظہر، ذل، عکس، بروز سب ایک ہی چیز ہے۔ اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے تو اسے یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دے، یعنی وہ اس میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ اگر مردے کو زندہ کہہ دے تو وہ زندہ ہو جائے، اور زندہ کو مردہ کہہ دے تو وہ مردہ ہو جائے۔ یہ دیکھ لیں جناب، اور کیا خدائی صفات، یعنی کن فیکون کی صفت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، ذلی طور پر وہ خدا ہی بن جاتا ہے۔ 28واں نور یہ ہے کہ ایک روز میں نے عرض کیا کہ یہ وہی بات ہے، روح کیا ہے؟ فرمایا کہ روح صفت حیات باری تعالیٰ کا عکس ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سمجھنا محال ہے تو روح کیسے سمجھی جا سکتی ہے؟ جان کے یہ تو اسی کا ذل اور عکس ہے۔ جی یہ بالکل وہ سراج العارف جو کتاب ہے اس کا حوالہ انہوں نے بھی یہاں پہ دیا ہے، یہ میں نے اس لیے چنا ہے انوار صوفیہ کہ یہ زیادہ مشہور ہے، پیر جماعت علی شاہ جو ہے انہوں نے یہ رسالہ جو ہے وہ شروع کیا تھا انوار صوفیہ، تو اس وجہ سے میں نے یہ جو حوالہ ہے وہ بھی چنا ہے۔ اچھا، ایک اصل میں انہوں منٹ نے بھی اسی کی اور 10 سیکنڈ ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو گئے ہیں، تو یہ آخری حوالہ ہے جی ہمارے پاس، کشف المعارف جی وہ پڑھ دیں کا۔ ختم کریں، ہاں جی۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف میں سے جو یہ ویسے یہ وہی حوالہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے، یہ اصل میں آپ نے دوسرے ایڈیشن کو اندر لگایا ہوا ہے، یہ پہلے یہ وہ والا کشف المعارف حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف کے مضامین کے عنوان اور ترتیب، یہ پہلے ہم سب سے پہلے جو ٹھیک ہے، 1 2 حوالوں وہ میں پڑھ چکے وہ ہیں۔ لگ جائے گا، اٹیچمنٹ میں لگ جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ میرے پاس 2 2 3 3 جی ایڈیشن جی ہوتے ہیں، تو بالکل، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایڈیشن میں سے وہ حوالہ نکال لوں، تو ہاں وہ اس لیے کئی دفعہ ڈبل ٹرپل بھی ہو جاتے ہیں حوالے۔ جی بالکل، تو یہ وہی جیسا ہے۔ کہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جیسا کہ یہ ہمارا مضمون چل رہا ہے ذل اور بروز کا، آج جو صرف لفظ ذل کے ساتھ مخصوص حوالہ جات تھے وہ ہم نے پیش کر دیے ہیں۔
अगला जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह हम बुरूज के हवालों पे के हवाला जात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद जिन जिन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा किया है या जो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हैं, हम वो हवाला जात जो हैं वो भी इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। और ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इसी तरह मूसा, ईसा और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो होने का जिन्होंने दावा किया है या उनको अपने बुजुर्गों को उन्होंने वो कहा है। और वहाँ पे बाज़ जगह पे सरीहन उन्होंने ये कहा है बगैर किसी लफ्ज़ इजाफी यानी ज़िल और ब्रूज के भी उनको मूसा और इमरान और ईसा वगैरह जो है वो कहा गया। तो इंशाल्लाह वो हवाले जो है जब वो उसका प्रोग्राम होगा जो कि इसी का तसलसल है, तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।